بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج یوم مئی ہے اور بہت سی سیاسی جماعتیں، بہت سے سیاستدان جو ہیں وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے انہوں نے بلند و باک دعوے کیے، تقاریر کیں، جلسے جلوس بھی کیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہر عام پاکستانی ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ 2 مئی کو سپریم کورٹ میں کیا ہوگا۔ اس کا تعلق صرف پاکستان کی حکومت کے مستقبل کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہر پاکستانی کے مستقبل سے ہے۔ تو مزدوروں کے حقوق پہ بھی بات کریں گے، لیکن اصل جو صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں ایک سیاسی اور آئینی بحران ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور آج گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب کو۔ خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ بڑی مہربانی میر صاحب۔ خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ دن پہلے چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ لاہور میں بختر بند گاڑی سے ان کے گھر کا دروازہ توڑا گیا، تو پنجاب کی نگران حکومت نے بھی لا علمی ظاہر کر دی، وفاقی حکومت نے بھی لا علمی ظاہر کر دی، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب جو بھی وہاں پہ فورس گئی تھی یا پولیس گئی تھی یا دوسرے لوگ جو گئے تھے وہ پنجاب حکومت کے ماتحت ہیں، اور مجھے جو علم ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف جو ہے متعدد جو ہے انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، اور کچھ لوگ بھی پکڑے گئے ہوئے ہیں، جس طرح بھٹی صاحب جو ان کے سیکٹری ہوتے تھے وہ پکڑے گئے ہوئے ہیں، کچھ اور لوگ پکڑے گئے ہوئے ہیں جن کے تانے بانے جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سیاستدانوں کو جو ہے اریسٹ کو اس طرح رزسٹ نہیں کرنا چاہیے، جس طرح پھر ری ایکشن ہوتا ہے جن کو ڈیوٹی لگی ہوتی ہے ان کی گرفتاری کی، تو وہ پھر لوگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ حدود جو ہے ان کا پاس نہ کریں اور اپنی ڈیوٹی جو ہے پوری کرنے کے لیے ان حدود کو کراس بھی کر جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو آپٹکس تھے، وہ جو ویژولز تھے، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ طویل عرصہ تک لوگوں کی یادداشت میں وہ محفوظ رہیں گے اور اس کا عمران خان کو فائدہ ہوا ہے؟ میں نہیں سمجھتا۔ میرا دیکھیں اگر فائدہ ہوتا ان کو مجھے بتائیں کہ وہ پریزیڈنٹ ہے نا پی ٹی آئی کے، چودھری پرویز الہی صاحب، پی ٹی آئی نے احتجاج کیا ہے اس لیے کہ پی ٹی آئی کے ورکر نے ان کو ابھی تک قبول نہیں کیا۔ میں وہی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی جو بات کی ہے میں نے اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ لیکن دیا پی ہے۔ ٹی آئی کے ورکر کی سوچ میں اور عمران خان کی سوچ میں فرق ہے۔ نہیں، عمران خان کو تو اپرچونسٹ آدمی ہے نا، وہ تو سودے باز سوداگر ہے۔ ورکر تو اپرچونسٹ نہیں ہے، اس نے تو اپنے عمل سے بتایا ورکر نے دیکھیں، اس نے عمران خان نے اس کو ڈاکو کہا، اس نے کہا یہ نیپیاں اس کی بدلتا رہا جنرل باجوہ، اس کے بعد اس نے اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا۔ اب وہ جی اسمبلی جو ہے ریوائیو کر لیں، ڈسولوشن کا جو ہے وہ اس کو ریورس کر لیں تاکہ وہ پھر ڈاکو راج واپس آ جائے۔ تو یہ اس قسم کے چکر میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی مظلومیت کا یا کسی کی اچھائی کا یا کسی فیئرنیس کا کوئی جو ہے وہ امپریشن جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پیسے جو بعد ٹرانسفر ہوئے ہیں جو لے کے گئے، 300 روپے کا ڈالر خریدا گیا ہے۔ اس وقت ڈالر جو تھا وہ 270-75 کے قریب تھا، لیکن ڈیسپریشن اتنی تھی، پھر وہاں بھی جا کے اسپین میں بھی جا کے پیسے سرنڈر کریں تو باقی پیسے جو ہے لیگل ہو جاتے ہیں، ایک سرٹن پرسنٹیج جو سرنڈر کریں۔ آپ دیکھیں اتنی بندے کے پاس عمر نہیں رہ گئی ہوتی جتنی وہ کمائی کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، جائز ناجائز جو ہے ڈاکو جو ہے، صحیح کہا وہ اس نے جو ہے وہ عمران خان ہے، لیکن عمران خان نے جو کہا وہ آج بھی اس کی گونج باقی ہے۔ عمران خان مکر جائے وہ تو ہر چیز پہ مکرتا ہے نا، ایک چیز نہیں جو ہے جس کے اوپر نہ مکرا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوا، اگر ان کو پرویز الہی صاحب کو عزت آبرو کا خیال ہوتا تو سرنڈر کرتے، گرفتاری دیتے، تاکہ یہ سارا جو وہاں پہ سین کریٹ ہوا ہے وہ نہ ہوتا۔ وہ بتایا یہ گیا کہ وہ ادھر اپنا گھر میں موبائل فون چھوڑ گئے تھے، تو ٹریک کرنے والوں نے دیکھا کہ موبائل فون گھر پہ ہے، تو چودھری صاحب بھی گھر پہ ہوں گے، انہوں نے ہلہ بول دیا تو آگے سے چودھری صاحب غائب۔ اب دیکھ لو کڈی 2 نمبر چیزیں ہی ہیں نا۔ نہیں یہ تو چلاکی ہے نا۔ نہیں چلاکی ہی ہے نا، چلاکی نو 2 نمبر کہندے ہیں نا میر صاحب، تسی یا 2 نمبر کہہ لو یا چلاکی کہہ لو، ایک کو چیز ہے گی ہے۔ میں کہوں گا کلیورنس۔ تسی انگریزی بول لو۔
اچھا چلیں، میں اب آپ نے کہا کہ عمران خان نے کچھ کہا ہے تو میں ذرا آپ کو سنواتا ہوں خواجہ صاحب کو کہ عمران خان صاحب نے جو مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے ایک بات کیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے بڑا سمپل ہے، اگر آپ 14 مئی کے اندر اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں، ہم ایک ہی الیکشن کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ہم بجٹ پاس کریں گے اس کے بعد اسمبلیز ڈیزالو کریں گے، اس میں مجھے بدنیتی نظر آ رہی ہے۔ خواجہ صاحب، عمران خان کو آپ کی بدنیتی نظر آ رہی ہے؟ میں جواب دوں؟ جی بتائیں کچھ۔ میں سمجھے کہ ابھی آپ نے کچھ اور بھی کہنا ہے تو میں جواب دیکھیں، یہ سارا رولا ستمبر کا، ہاں سمجھ آئیے جی، کہ عمران خان چاہتا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ستمبر میں ریٹائرمنٹ سے پہلے الیکشن ہو جائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن ہو۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوں، ہم چاہتے ہیں وقت پہ ہوں۔ اچھا، یہ تاریخ کا ایک حادثہ ہی سمجھ لیں کہ وہ الیکشن جو ہے اکتوبر میں ہے، جو ڈیٹ جو ہے وہ تو 8 یا 9 اکتوبر بنتی ہے نا، وہ بنتی ہے۔ یہ الیکشن کو کھینچ کے پہلے لانا چاہتے ہیں جولائی میں یا اگست میں، تاکہ سرپرستی حاصل ہو۔ تو یہ سہولت کاروں کے بغیر الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا، یہ سیاست بھی نہیں کر سکتا سہولت کاروں کے بغیر جو ہے۔ خواجہ صاحب وہ آج کل اتنے مقبول ہیں، اچھا وہ اتنے مقبول ہیں کہ ان کی پارٹی کی ٹکٹ جو ہے وہ 1,20,00,000 میں بک رہی ہے۔ دیکھیں وہ ضرور دیکھیں، وہ ریٹ جو ہے جہاں یہ پاپولیرٹی کا ثبوت ہے۔ میری بات سنیں میر صاحب، ٹکٹ جو ہے نا پہلے جو پہلے آپ کی بکتی تھی، نہیں 2018 میں جو انہوں نے بیچی ہیں اس کا ریٹ زیادہ تھا۔ اچھا، اس دفعہ ریٹ کم ہو گیا، حالانکہ ایکسچینج ریٹ جس طرح ڈراپ ہوا ہے، ان کی ٹکٹ مہنگی بکنی چاہیے تھی۔ پیسہ انہوں نے بڑا اکٹھا کیا، سیالکوٹ سے کسی سے 2 کروڑ، کسی سے 4 کروڑ، کسی سے 5 کروڑ، 25-30 کروڑ پیسہ سیالکوٹ سے اکٹھا کیا ہے انہوں نے۔ کوئی ان سے پوچھے یہ مال کیا کرنا ہے؟ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹکٹ بڑی پاپولر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی غلط فہمی لوگوں کو نکل جائے گی آنے والے دنوں میں، کوئی ایسی بات نہیں۔ غلط فہمی نکل جائے گی۔ دیکھیں جس طرح آج دیکھیں، آج میں کتنے جلوس نکالے ہیں جی انہوں نے، آج مئی کا جو یوم مئی کے کتنے جلوس نکالے ہیں، کتنی پبلک باہر آئی ہے یوم مئی والے دن۔ انہوں نے لاہور میں، پشاور میں، پتہ نہیں کتنے شہروں میں اپیل کی ہوئی تھی، آپ خود دیکھ لیں۔ تو یہ تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ستمبر سے پہلے الیکشن نہیں ہونے دینا؟ نہیں جی، ہم تو کہتے ہیں کہ وقت پہ الیکشن ہو، اکتوبر میں سارے اکٹھے الیکشن۔ تو پھر یہ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں آپ ان سے؟ جی مذاکرات جو ہے سیاستدان اس قسم کے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، کھیل جو ہے وہ کھیل، اسحاق ڈار صاحب کھیل کر رہے ہیں۔ چلیں میں کچھ اور کہہ لیتا ہوں، اگر آپ کو کھیل کا لفظ جو ہے پسند نہیں آیا تو میں کچھ اور کہہ لیتا ہوں۔ مجھے تو پسند نہیں آیا ویسے، نہیں آیا، نہیں دیکھیں کیونکہ مذاکرات، میں تو بڑا سیریس ہوں اور میری تو بڑی امیدیں وابستہ ہیں ان مذاکرات سے۔ دیکھیں میں تو سیدھی بات کروں گا میر صاحب، کہ اس شخص سے مذاکرات کرنا ایک جو کہتے ہیں ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2013 یا 14 تک تو آپ کو بھی تاریخ یاد ہوگی، آپ کو مجھ سے زیادہ تاریخ یاد ہوگی، اس شخص نے کون سی بات کہی ہے جس کے اوپر یہ کھڑا رہا ہے؟ چلیں لمبی بات چھوڑیں، وہ کٹے کٹے یہ وہ سونامی، وہ کیا بلین ٹری سونامی اور گھر بنانے تھے، نوکریاں دینی تھیں، ان کو چھوڑیں۔ یہ پچھلے 1 سال میں اس نے کیا کیا میر صاحب؟ اس نے اسمبلی جو ہے اسمبلیوں سے استعفے دیے، جب منظور نہیں ہو رہے تھے کورٹ میں گئے کہ یہ ہمارے استعفے منظور کریں، جب ہم نے منظور کر لیے پھر کورٹ میں چلے گئے جی ہمارے استعفے نامنظور کریں، ایک بات۔ اس کے بعد جو ہے 2 پرویز الہی منتیں کرتا رہا، ترلے کرتا رہا کہ اسمبلی نے جو ہے ڈیزالو نہ کرو۔ وہ محمود خان صاحب بھی یہی کرتے رہے، اس نے اسمبلی ڈیزالو کر دی۔ اب دونوں اسمبلیوں کے اسپیکروں کو کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ میں جو ہے نا وہ اپلیکیشن دے دیں، یا جس بھی کورٹ میں اپلیکیشن دے دیں کہ اسمبلیاں بحال کی جائیں۔ جو ہے آپ بتائیں، جس شخص کی سوچ جو ہے وہ اتنی کنفیوزڈ ہو کہ وہ فیصلہ کر کے جو ہے کچھ دنوں کے بعد ایک نئی پوزیشن لے لیتا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے؟ میرے حساب سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا، آپ نے پوچھا ہے کہ عمران خان نے پچھلے 1 سال میں کیا کیا ہے؟ کی تصویر اس نے آپ کی حکومت اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو یہاں گریبان سے پکڑا ہوا ہے، اور آپ اتنے کمزور ہیں کہ گریبان چھڑوانا مشکل ہے آپ سے۔
نہیں یہ گریبان سے دیکھیں، چلیں میں آپ کی بات مان لوں تو انہوں نے گریبان سے پکڑا ہوا ہے، جلدی گریبان جو ہے وہ اس ہمارا جو ہے چھوٹ جائے گا اس سے. اچھا جلدی چھوٹ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. 10-15 دیکھیں یہ ڈیسپریشن ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کہ میرا یہ سارا ڈرامہ جو ہے، آپ دیکھیں میر صاحب دکھ کی یہ بات ہے کہ جو نئے سہولت کار ہیں، پچھلی دفعہ تو سہولت کار جو ہے وہ سوداگر چلے گئے ہیں، پچھلی 2018 والے سوداگر، اب نئے سوداگر آئے ہوئے ہیں. مجھے جو دکھ ہے، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں آپ کو کہوں گا کہ کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں. میں کم از کم پولیٹیکل ورکر جو ہے میں اپنی برادری میں یہ نہیں سوچ سکتا. ہوا ہے ہماری برادری میں کہ آپ ایک اپنے فیلو جج کو، ایک بردر جج کو، یہ بردر جج ہی کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں نا، اس کے گھر والوں کو لا کے عدالتوں کے اندر خجل خراب کریں. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ عزت دار لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ 2 سال پہلے ہوا. یہ ہوا نا، کس کے کہنے پہ ہوا؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. جنرل باجوہ کے کہنے پہ ہوا. جس کے بھی کہنے کے ہوا، لیکن کیا تو انہوں نے. ریفرنس کس نے فائل کیا؟ صدر عارف الوی نے. اور اس کے اوپر عمل درامہ جو ہے کس نے کیا؟ عمران خان نے. نہیں، اس کے بعد جو ہے عدالتوں میں کس نے خجل خراب کیا ان کی اہلیہ کو اور ان کے بچوں کو؟ فروغ نسیم نے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے. دیکھیں یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ یہ ہم تو سیاستدان جو ہے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں نا، اسی کہیں نہ کہیں جو ہے ہماری لغزش کا یا ہمارے اس قسم کی جو ہے جھک مارنے کا یا گھٹیا حرکت کرنے کا جو ہے امکان زیادہ ہے، کیونکہ تعداد زیادہ ہے. 15 لوگوں میں یا 17 لوگوں میں، پتہ نہیں اس وقت کتنے تھے، اس وقت 10 تھے. وہ مجھے یاد ہے وہ 10 ممبر بینچ تھا جس میں قاضی فائزہ صاحب نے فریاد کی تھی کہ میرا اور میری فیملی کا فون ٹیپ ہوتا ہے، خدا را کچھ کریں. آپ دیکھیں کہ اگر یہ لوگ جو ہے ہمیں مذاکرات کا کہہ رہے ہیں، مذاکرات کا کہا گیا ہے نا ہمیں، عدالت نے کہا ہے کہ جاؤ جی مذاکرات کرو. پہلے اپنے تو مذاکرات کر لیں. آپس میں لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لو. کوئی کریڈیبلٹی ہے کہ ان کے کہنے میں؟ اگر یہ کٹھے ہو گئے پھر کیا کریں گے آپ؟ کون کٹھے ہو گئے؟ یہ جج. اللہ کرے کٹھے ہو جائے، میں تو دعا گو ہاں. بیکاز یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، یہ عدلیہ کے وقار کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ کٹھے ہوں اور وہ جو ہے آئین اور قانون کی پابندی کریں، اس کی سربلندی کے لیے کام کریں. میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی تو صرف آڈیوز آ رہی ہیں، پھر آپ ویڈیوز بھی لے کے آئیں گے. سر میں آڈیو ویڈیو جڑا ہے جہاں سے بھی آتی ہے گرتی ہے نا، کہیں نہ کہیں سے گرتی ہے، پھر ویڈیوز بھی گریں گی. تانوں اس کام دا بڑا پرانا پتہ ہے، کیونکہ میں اس کا وکٹم رہا ہوں. ایسے میں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آپ کو اس کام کا بڑا پرانا پتہ ہے. ہاں مجھے یہ جس پتہ ہے کو کہاں سے پنجابی میں آتی ہے. کہتے ہیں کھوچل ہو گئے تھے، کھوچل مائی. جی کھوچل بابا نہیں، کھوچل مائی. تو یہ آپ اصحاب لگائیں. میں دکھ کی بات، میں واقعی خدا کی قسم میں آپ کو دکھ. میں نے قاضی فائز صاحب کو نہ دیکھا ہے کبھی، نہ کبھی ملاقات ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اپنی برادری جو ہے 15-16 بندے کی برادری جو ہے اس میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اپنے اس کی وائف کو، اس کے بچوں کو یہ کس حد تک جا سکتے ہیں. میں کچھ اور بھی باتیں آپ کو آف دی ریکارڈ بھی بتا دوں گا، لیکن دیکھیں یہ لوگ ہم جو آڈیوز اب آئی ہیں، جو سوداگری ہو رہی ہے ٹکٹوں کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ کا آپ نے خود کہا ہے. آپ دیکھیں ہمارا جو نظام جو ہے کہاں چلا گیا ہے. اچھا وہ جو آپ نے ستمبر والی بات کی ہے نا، ستمبر جو 65 میں جنگ ہوئی تھی نا، وہ بھی ستمبر میں ہوئی تھی. میں. تو ان کا خیال ہے کہ اس دفعہ 65 میں جو کوئی. اچھا ذرا وہ ایک سپریم کورٹ بار کے ایک سابق صدر ہیں امان اللہ کنرانی صاحب. جی میں نے سنا ہے ان کو. جو ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، بڑی اہم بات ہے. آج میں آپ کو انکشاف کر رہا ہوں. سازش یہ تھی اور ہے ابھی تک کہ جناب عمران خان کو 2/3 میجارٹی دلاؤ. پیچھے سے ابھی تک خطرات موجود ہیں، وہ یہ ہیں کہ جناب آپ نے ہم کو 3 سال سارے ججوں کو نہیں دیا. کم سے کم اسی طرح ٹینیور پوسٹ ہمیں دے دے. چیف جسٹس کو ٹینیور پوسٹ ڈکلیئر کر دے جو 3 سال کے لیے ہو. یہ بندیال کو 3 سال دلانے کے لیے، یہ منیب اختر کو 3 سال دلانے کے لیے، یہ اعجاز الحسن کو 3 سال دلانے کا ڈرامہ ہے. اس ڈرامے کے خلاف آپ نے اٹھنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے ستمبر سے پہلے الیکشن کروانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو 2/3 میجارٹی دلوا کے قانون بنایا جائے
کہ چیف جسٹس کا ٹینیور جو ہے اس کی مدت 3 سال ہو جائے تو بندیال صاحب کی مدت آگے چلی جائے گی, پھر قاضی فائز صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے, اور اس کے بعد پھر ان کے اپنے جو من پسند ججز ہیں وہ چیف جسٹس بنتے جائیں گے. میر صاحب یہ جو ان کے سہولت کار تھے 2018 میں, انہوں نے بھی یہی سوچا ہوا تھا, میرا جنرل فیض نے بھی یہی سوچا ہوا تھا, یہی پروگرام تھا, وہی منصوبہ ہے, وہی منصوبہ ہے. پہلے باوردی تھا, اب بغیر وردی کے. اب وہ کیا کہتے ہیں, چلیں میں مثال ایک دینا چاہتا تھا, پرہیز کر لیتا ہوں, مثال نہیں دیتا, لیکن اس نے اس منصوبے نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا. آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ 4 سال جو گزارے ہیں, آج بھی کل بھی ٹی وی پہ رویا جا رہا تھا وہ بی آر ٹی کا پشاور کا, اس میں اور بھی 20-25 پہلے کتنا لوٹ کے لے گئے ہیں, اب اور جو ہے اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے اس لوٹ مار کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. اب اس سچویشن میں یہ کیا چاہتے ہیں پاکستان نے ان کو کتنی عزت دی ہے. میں تو کبھی ادھر سپریم کورٹ میں جاتا ہوں تو آئی ایم ان آ کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس پیڈسٹل کے اوپر جو ہے یہ انصاف کے رکھوالے ہیں, ہمارے آئین کے رکھوالے ہیں, اور وہ کیا کر رہے ہیں, میں تو عام آدمی جو ہے انہوں نے یہی کہا نا آپ کو کہ آپس میں مذاکرات کرو. نہیں, آپس میں مذاکرات ہمیں کہتے ہیں, تو آپس میں ایک اپنی برادری کے بندوں کو جو ہے اس کی بیوی کو, اس کے بچوں کو عدالتوں میں بلاتے ہیں, خجل خراب کرتے ہیں, اور مل کے کس کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ اچھا خالد صاحب, کس کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ اب میں نے پہلے نام بتا دیا ہے تاکہ لوگوں کو یاد رہے یہ کس کے کہنے پہ ہوا تھا. وہ فیض آباد دھرنا کیس میں قاضی فائز کا ایک فیصلہ تھا, اس فیصلے میں انہوں نے کچھ اداروں کا نام لکھا تھا اور جنرل فیض حمید کا نام لکھا تھا, جس پہ سارا پھٹا پڑا تھا. جو فیض عیسیٰ صاحب نے جو کچھ کہا تھا, تاریخ نے وہ ثابت کیا نا کہ اس نے صحیح کہا تھا, اور اس فیصلے پہ وہ سوداگر چلے گئے ہیں, اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا, اور عمران خان کی حکومت نے عمل درآمد نہیں ہونے دیا اس نے. تو پھر اب وہ کہتے ہیں کہ کون سے آئین کی بات کرتے ہیں, پھر کون سے قانون کی بات کرتے ہیں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کر رہی ہے, کل مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ ہے, اور خواجہ آصف صاحب ان مذاکرات سے ناراض نظر آتے ہیں. یہ لگ رہا ہے میں ناراض نہیں ہوں, وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا, میں نے نہیں کہا, سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کو محتاط بات کرنی چاہیے تھی, اور اگر وہ مذاکرات کے قائل نہیں ہے تو ڈار صاحب کو کہیں اٹھ جائیں. ڈار صاحب کو ہم نے زبردستی تو نہیں بٹھایا. خواجہ سعد رفیق صاحب وہاں تشریف فرما ہے, پیپلز پارٹی کے وہاں لوگ بیٹھے ہیں, چیمہ صاحب کاف لیگ کے وہاں تشریف فرما ہے, ان کے دوست بیٹھے ہیں, وہ زبردستی نہیں بیٹھے, اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق بیٹھے ہیں. تو خالد صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر اگر ڈار صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب اور تارڑ صاحب جن کا تعلق آپ کی پارٹی, یہ سارے مذاکرات میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کو مذاکرات بڑے برے لگ رہے ہیں, تو یہ پارٹی اندر سے ڈیوائیڈڈ ہے. برے اچھے کوئی پارٹی ڈیوائیڈ نہیں ہے, برے اچھے کی بات نہیں ہے. میں تو آپ کو پھر ریپیٹ کروں گا کہ آپ کس شخص کے, جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو, جس کا کوئی اعتبار ہو, جس کو پتا ہو کہ جو میں آج کہہ رہا ہوں میں اس پہ کھڑا رہوں گا, جو 24 گھنٹے کے بعد جو ہے بدل جاتا ہے, اس کے ساتھ مذاکرات کرنا, اور پھر مذاکرات کرنا ان لوگوں کو جو خود جو ہے جن کے اندر جو ہے دراڑ آئی ہوئی ہے, جو اپنے جو کولیگز ہیں ان کو اور ان کی فیملی کو سپیئر نہیں کرتے. کیا یہ آپ جو مرضی کہہ لیں عمران خان کے بارے میں, اس کی پارٹی کی ٹکٹ 1 کروڑ 20 لاکھ میں بکتی ہے. یو کین ناٹ ڈینائی دیٹ. یہ پاپولیرٹی کا ثبوت ہے سر. میر صاحب اگر چلیں میں آپ کی آپ نے لکھے نا ایک ٹویٹ آپ کی کہ میاں ثاقب صاحب آپ کی آڈیو سنی بہت دکھ ہوا, آپ نواز شریف دشمنی میں بہت دور چلے گئے, آپ نے 14-15 سال قبل اپنے نواز و شہباز شریف کے ساتھ 2 گلے مجھ سے بیان کیے جو سراسر بے بنیاد ہیں, میں میڈیا پہ حقیقت بیان کر سکتا ہوں, آپ نے نواز شریف سے بدلہ لے لیا, اس کو سزا سنائی, اب کتنی دیر اور اس زہر کو پالتے رہیں گے, کچھ بتا دینا ہمیں بھی. نہیں میر صاحب میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا. میں ٹی وی دیکھیں میری میں ثاقب نثار صاحب سے پوچھ لینا, پھر میں نے پوچھ لی, میں کاؤنٹر چیک ضرور کرتا ہوں. پوچھ لئیے, بالکل پوچھ لئیے, ہاں بالکل پوچھ لئیے. تھوڑا سا مجھے پتا ہے ویسے. میر صاحب میری بات سنیں, میں ساری زندگی کچھ چیزیں جو ہے نا ان میں بلیو کیا ہے, میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان کو آبزرو کروں, ان چیزوں کا لحاظ کروں جن کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہوں. برا وقت بھی آ جائے تو میں ان کا اچھے وقتوں کو یاد رکھتا ہوں, برا وقت جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ بھول جاؤں. میں نے یہ ٹویٹ اس بیک گراؤنڈ میں کی تھی
میرا ثاقب نثار صاحب کے ساتھ جو تعلق وہ محیط ہے بڑی 10 15 20 سال پہ نہیں بلکہ 30 40 سال کے اوپر جو ہے. اب میرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دکھ کے ساتھ میں نے یہ ٹویٹ کی. جس لمٹ کے اوپر ثاقب نثار صاحب چلے گئے وہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا. جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو خالد انور صاحب ان کے وکیل تھے, ثاقب نثار صاحب اس وقت ان کو اسسٹ کر رہے تھے, اور پھر اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کو آپ کی حکومت نے لا سیکرٹری بنایا نا, لا سیکرٹری. وہ کہتے ہیں جج نہیں بنوایا, صرف لا سیکرٹری. ہائی کورٹ کے جج بھی اسی وقت بنے نہیں, ثاقب نثار صاحب اس کی تردید کرتے ہیں. نہیں, کنفرمیشن جو ہے بعد میں ہوئی. جو مجھے علم پڑتا ہے, اچھا, جو مجھے علم پڑتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کی یادداشت مجھ سے بہتر ہے, تو میں جو کنفرمیشن جو ہے جو ہے ان تو کی یہ دراڑ کہاں سے آئی ثاقب نثار صاحب میں اور آپ میں؟ یہ خواجہ شریف صاحب کے بھی بہت قریب تھے. نہیں, سب کے قریب تھے جی. ہاں, سب کے قریب تھے, جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے سب کے قریب. وہ خواجہ شریف صاحب کی جو شب دیگ پارٹی ہوتی تھی اس میں ثاقب نثار صاحب جاتے تھے. بالکل. آپ بھی جاتے تھے وہاں؟ میں بھی جاتا تھا. لیکن میر صاحب میں پھر دوبارہ اسی بات پہ آؤں گا کہ بعض لوگوں سے یہ بندہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ اپنی ذاتی اغراض کے لیے یا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے جو ہے اپنی جو روایات ہیں یا اپنا ایٹیکیٹس جو ہیں یا ایک اپنا جو بھی آپ سوسائٹی میں رہنے کے اصول ہوتے ہیں یا جو آپ کی اس پوزیشن کے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ چیف جسٹس ہیں یا آپ جج ہیں ہائی کورٹ کے یا کوئی میں اسمبلی کا ممبر ہوں یا کوئی جرنیل ہے یا آپ ایک بڑے مایہ ناز صحافی ہیں, تو اس چیز کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اس عہدے کا میں کیا استعمال کر رہا ہوں. اس عہدے کو جو ہے اپنی ذاتی جو ہے وہ سکور سیٹل کرنے کے لیے جو بھی مجھے دکھ ہیں, غلط ہیں یہ صحیح ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, ان کو سیٹل کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کو آپ نے گھر بھیج دیا, جو تحفہ لے کے آئے ہوئے ہیں آج آپ, اور جو اس کی آڈیو ویڈیو جو سامنے آ رہی ہیں جو ایک بھی ڈینائی نہیں ہوئی, ہم کہتے ہیں فورینسک کروا لو, آپ دیکھیں اس نے میرے خلاف دعویٰ کیا ہوا ہے نا میرے خلاف. آپ کے پروگرام میں ہی یہ سارا کچھ رولا بنا تھا, وہ سٹے لے لیا اس نے اس کے خلاف, خود دعویٰ کیے ہوئے خود سٹے لے لیا. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, عدالتی معاملہ ہے جو ہے, خود سٹے لے لیا. دعویٰ اس نے کیا ہوا ہے, میں نے کیا. سٹیج 2 اس قسم کی کرتے ہیں تو مجھے کرنی چاہیے نا. میں کراس ایگزامن پچھلی دفعہ کروایا, پھر کروانے کو کیا, کل کروانے کو تیار. خیر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے, لیکن آپ برا نہ منائیے گا, آپ جو مرضی کہیں. عمران خان کی ٹکٹ بہت پاپولر ہے, 1 کروڑ 20 لاکھ میں بکتی ہے. میں ایک وقفہ لوں گا, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یہ جو وقفہ تھا, وقفے کے دوران مجھے پیغام آیا کہ 1 کروڑ 20 لاکھ کا دوبارہ ذکر نہیں کروں گا. تو خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ میں کر دینا ہے. ہاں آپ کریں. چلے ٹھیک. ہاں, اور اصل میں سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے پرائم منسٹر شہباز شریف کو مشورہ دیا کہ اب اگر 3-2 کے فیصلے پہ یہ کہیں کہ سیٹ چھوڑو تو آپ نے سیٹ نہیں چھوڑنی. اب سوال یہ ہے, آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ آپ کو توہین عدالت میں ڈسکوالیفائی کرتی ہے تو ایسی کی تیسی آپ نے سیٹ نہیں چھوڑنی. میٹ صاحب مجھے بتائیں کہ وہ 3-2 اور 4-3 والا جو سلسلہ ہے, ہم 4-3 کو مانتے ہیں, 3-2 کو نہیں مانتے. یہ بات درست ہے نا, جو ہمارا سٹینڈ ہے. تو اس کے تحت جو ہے ہمیں اگر میاں شہباز شریف کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے عدالتی, تو میں اس بیک گراؤنڈ میں دیکھتا ہوں کہ 3-2 کا فیصلہ جو ہے وہ ہمیں نامنظور ہوگا. وہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے نا, اسی کے رزلٹ میں یہ کریں گے نا جو 3-2 کا فیصلہ نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کیا انٹرنلی سپریم کورٹ میں پہلے بھی کبھی نہیں ہوا تھا. سجاد علی شاہ صاحب کے وقت ہوا تھا اور اس کا ایک رزلٹ نکل آیا تھا, لیکن پہلے جو ہے عدلیہ جو ہے بڑے بڑے انہوں نے ہیبت ناک اور خوفناک قسم کے فیصلے کیے ہوئے ہیں, جیسے منیر سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی سزا, اور اس کے بعد میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن, گیلانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے. اور دیکھیں اس میں میاں نواز شریف کو جو ہے وہ تاحیات جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا.
اسی یارڈ سٹک کے اوپر، اسی پیمانے کے اوپر ایسے پولیٹیشنز کی مثالیں موجود ہیں جن کو ون ٹرم کے لیے کیا گیا، وہی سپریم کورٹ۔ میں مثال جو ہے آپ کو بتا دوں گا کہ کن کن کو جو ہے ون ٹرم کے لیے کیا گیا۔ میاں نواز شریف کو تو یاد کیا گیا، میاں نواز شریف کو سیاست سے باہر کرنے کے لیے ہر ہیلا کیا گیا۔ آج جن لوگوں نے اس کو سیاست سے باہر کرنے کے لیے 2016-17 میں منصوبے بنائے یا اس سے پہلے جو سہولت کار تھے عمران خان کے، وہ کدھر ہیں؟ میاں نواز شریف ادھر ہی ہے۔ وہ آج بھی اس کے نام لیوا اس ملک میں جو ہے بے شمار لاکھوں کروڑوں آپ کو مل جائیں گے۔ وہ لوگ کدھر ہیں؟ وہ تو تاریخ کے جو دھندلکے میں اور تاریخ کے اس سارے رولے کے اندر گم ہو گئے ہوئے ہیں۔ خیر صاحب، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بارے میں پہلے بھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک بیان دیا کہ اگر میں نے سچ بول دیا تو خواجہ آصف اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کے لیے منہ چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بیان دیا انہوں نے، جی بیان دیا انہوں نے کہ منہ چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ کب دیا؟ یہ کل نہیں دیا، آج اخبار میں چھپا ہوا ہے۔ نہیں دیا، آپ خود پوچھ لیں میاں صاحب سے۔ اچھا، یہ غلط رپورٹنگ ہوئی ہے؟ آپ پوچھ لیں ان سے۔ اچھا، وہ دے ہی نہیں سکتے ایسا بیان؟ نہیں، میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے اس بحث میں نہیں دیا، یہ بیان نہیں دیا انہوں نے۔ اچھا، یہ کہ خواجہ آصف اور ان کے ساتھی نہیں انہوں نے کوئی اس قسم کی بات جو ہے ایئر وائی پہ چلا رہے تھے، آپ کے دوست چلا رہے تھے کہ یہ خواجہ آصف جھوٹا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، یہ کس قسم کی بات جو ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے دیتی ہے تو پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف دیا تو ان کو سیٹ چھوڑنی پڑ گئی، نواز شریف صاحب کے خلاف دیا ان کو چھوڑنی پڑ وہاں پہ 2-3 والا یا 3-4 والا جو ہے اس وقت رولا نہیں تھا۔ آج جو ہے یہاں پہ مثالیں موجود ہیں کہ میجورٹی کا فیصلہ موجود ہے اور منورٹی جو ہے اس وقت سپریم کورٹ کو رن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف کسی بینچ نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا اور یونینیمس ڈیسیژن نہ ہوا، میں نے اسمبلی میں کہا ہے اگر یونینیمس ڈیسیژن نہ ہوا تو آپ اس کو نہیں مانیں گے؟ میں نے مشورہ دیا کہ نہ ماننا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر ساتھ ہی اسی اجلاس میں، قومی اسمبلی کے اجلاس میں کچھ تقاریر ہوئی کہ ججز کو پریولیج کمیٹی میں بلا لیا جائے، تو پریولیج کمیٹی میں آپ کیسے بنائیں گے؟ وہ تو آئینی پابندی ہے، بلا ہی نہیں سکتے آپ۔ دیکھیں یہ تو پھر اگر وہاں پہ پابندی آئین کی جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہاں ذاتی جنگیں لڑی جا رہی ہیں نا، اگر وہ آپ کے سامنے ہے جو آئین کی پابندی وہاں پہ ہو رہی ہے، یعنی وہاں تو ایک سپریم کورٹ کو جو ہے وہ ایک، میں عدالت عظمیٰ ہے، میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو اس وقت پچھلے چند مہینوں میں یا چند ہفتوں میں یا اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو جس قسم کی وہاں پہ خوفناک قسم کی جو ہے متحارب جو ہے وہاں پہ فیکشنز بنے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے ہماری عدلیہ کے لیے جو ہے۔ خیر صاحب، آپ کو فار دی سیک ہمارے تو جو ہے آپس میں دشمنی یا آپس میں جو مخاصمت جو ہے وہ تو ایک وتیرہ ہوتا ہے نا سیاست کا، جو ہے سیاست کا جز ہے، لیکن عدلیہ تو جو ہے ان کے خیالات ہو سکتے ہیں، امریکہ میں بھی ہے، کوئی کنزرویٹو ہے، کوئی لبرل ہے، کسی کے جو گے رائٹس کے اوپر کسی کے اور اوپینین ہے، کسی کا کوئی اور اوپینین ہے، ابارشن پہ کسی کا اور اوپینین ہے، وہ اوپینین دے آر نون ٹو دا پیپل آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان۔ لیکن یہاں تو ذاتی لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں نا۔ میں پھر واپس آؤں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے کسی نے معذرت کی ہے کہ ہم نے فلانے کے کہنے کے اوپر آپ کے ساتھ یہ کیا، ہم نے فلانے کے کہنے کے اوپر آپ کی فیملی کو عدالتوں میں جو ہے رولا، ہم نے فلانے کے کہنے کو آپ FBR میں بھیجا، کسی نے معذرت کی ہے؟ اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، معذرت کرنا بھی ایک عظمت کی نشانی ہوتی ہے، معذرت کرنا بھی جو ہے کہ انسان کے جو ہے اعلیٰ ظرف کی نشانی ہوتی ہے، کریں اس سے معذرت جو ہے۔ اور ہمیں لیکچر دینے بند کریں، ہمیں مذاکرات کا جو ہے مشورے دینے بند کریں۔ آپ ہی اپنے گھر وچ تے مک لو۔ ہاں، یہ اب بڑی خواجہ صاحب نے بڑے ایک سنجیدہ انداز میں ایک بہت سنجیدہ بات کی ہے۔ خواجہ صاحب، الیکشن 2023 میں ہوگا یا 2024 میں؟ میرا تو خیال ہے 2023 میں ہوگا۔ آپ کا خیال ہے، یعنی یقین نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، میں دیکھیں، میں ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، ایک جو ہے 2 اکتوبر۔ خواجہ صاحب، آئینی ریکوائرمنٹ تو اب پاکستان میں ایک مذاق بن چکی ہے نا،
تو اس لیے ہم نے کہاں پہ آئین کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا ہے؟ اور 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا. تو جو آپ یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں ساتھ یہ بھی کہ ایک دن میں الیکشن ہو, یہ بھی تو ایک آئین میں لکھا ہوا ہے نا, وہ بھول گئے آپ؟ جس وقت آپ ساتھ یہ کہتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہیں کہ آپ دیکھیں اگر الیکشن جو ہے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, آپ پنجاب کو باقی 3 اکائیوں کے سامنے لا کے کھڑا کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں حکومت بن جائے, باقی وہ مینیپولیٹ کیا جا سکے, وہ الیکشن جو ہے باقی 2 اسمبلیوں کا اور 7 نیشنل اسمبلی کا مینیپولیٹ کیا جائے. اچھا, آپ کو یہ 420 کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں خالد صاحب, 100% اتفاق کرتا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ 2023 ہی میں ہونا چاہیے, لیکن کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ یہ 2023 میں نہ ہو, 2024 میں ہو. ان پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے, شاید خواجہ صاحب کا اختیار ہے یا نہیں ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن ایک چیز پہ میرا اختیار ہے. میں نے لینا ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد خواجہ صاحب سے کچھ 2-3 بڑے ضروری سوال ہیں وہ بھی پوچھنے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. یوم مئی ہے اور پاکستان میں لیبر لاز تو موجود ہیں, لیکن ان کا اطلاق کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. آج کچھ مزدوروں سے بات ہوئی, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مزدور کٹے اور ہم مجبوری سے بیٹھے اور پھر بھی کام نہیں ملتے. 10 دن میں جو ہے نا میں نے 2 دن کام کروایا, 2 دن میں وہ کھانے کا بھی پورا نہیں ہوا. چلو میں تو اپنا پیٹ جو ہے نا جیسے بھی ہو میں پالے گا, لیکن ادھر بچوں کے لیے کیا کرے گا. جس کو چھٹی کرنی چاہیے تھی وہ کام کے تکل میں بھوکے کھڑے ہیں. جس کے سر پہ چھٹیاں ہو رہی ہیں وہ سرکاری افسران, وہ بڑے عہدوں کے لوگ, وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی 17,000 کو 18,000 کو 20,000 پہ تنخواہ کون سا گزارا ہوتے ہیں, جس کے 6 بچے 5 بچے گزارا ہی نہیں ہوتے نا. ٹماٹر کا ریٹ ہے, چینی کا ہے, آلو کا ہے, دنیا کا ہر چیز کا ریٹ ہے, مزدور کا ریٹ کوئی نہیں ہے. حکومت ہمارے لیے کوئی اچھی پالیسی تیار نہیں کر رہی کہ جس کی وجہ سے ہم اور ہمارے بچے کو بہتر مستقبل کی طرف گامزن ہوں. یہ وہ مزدور تھے جو آج یوم مئی کی چھٹی کے باوجود آج بھی سڑکوں پہ کام کے انتظار میں کھڑے تھے. ان سے یہ ہماری گفتگو. خواجہ صاحب, ایک زمانے میں آپ یوم مئی کے جلوسوں میں بڑی شرکت کرتے تھے, اب تو نہیں کرتے آپ. صاحب میرا خیال ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں سے یوم مئی کو اس طرح منایا نہیں جاتا جس طرح منایا جانا چاہیے. 60 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں بڑے جوش خروش کے ساتھ منایا جاتا تھا. کچھ یہ بھی وجہ تھی کہ اس وقت سوشلزم زندہ تھا اور مزدوروں کا ایک قبلہ جو تھا وہ موجود تھا اس وقت. لیکن ہمارے ملک میں جو ہے اس دولت کی دوڑ میں لوگ بھول گئے ہیں کہ یہ ایک طبقہ جو ہے یہاں پہ جس کی 13-14 ہزار یا 15 ہزار یا 17 ہزار روپے تنخواہ ہے. شہباز شریف نے منیمم ویج جو ہے 25,000 کی ہے, لیکن انڈسٹری ہماری جو ہے اس کو آبزرو نہیں کرتی. وہ اپنے جو مزدور ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہمارے یہ اتنے کام کر رہے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں ایکچوئل اسٹرینتھ. انڈسٹری کی اپنی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے ویسے. نہیں چلو وہ تو آج ہوئی ہے نا, میں تو پچھلی 10, 15, 20, 25 سال لیکن سیالکوٹ کے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ تھوڑا سا خیال کرتے ہیں. نہیں دیکھیں, ہمارے وہاں پہ چائلڈ لیبر نہیں استعمال ہوتی. ہمارے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں کیونکہ سب کچھ ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے وہ آبزرو ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ خواتین کی بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہاں پہ اس وقت محنت کشوں میں شامل ہے. اور یہ جینڈر ایکویلٹی بھی ہے, ان کو بڑی اچھی تنخواہیں بھی ملتی ہیں, ان کے ساتھ چائلڈ کیئر سینٹرز بھی بنے ہوئے ہیں فیکٹریوں کے اندر. جو ہے میرا خیال ہے سارے پاکستان کو جو ہے سیالکوٹ کی اس معاملے میں, بزنس کے معاملے میں, بزنس پریکٹسز کے معاملے میں, لیبر پریکٹسز کے معاملے میں سیالکوٹ کی تکلیف کرنی اسی لیے میں نے سیالکوٹ کی مثال دی ہے. مجھے بھی پتہ ہے کہ سیالکوٹ کی خصوصیات. سیالکوٹ ہی ہے. تو اب یہ بتائیں کہ آخر میں خواجہ صاحب کہ یہ بلاول صاحب جو ہیں وہ ایس سی او کے اجلاس میں جا رہے ہیں گوا, دلی نہیں جا رہے, گوا جا رہے ہیں, انڈیا جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس صورتحال میں جب کشمیر میں ہندوستان کا ظلم بدستور جاری ہے, بھارت کا دورہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ ایک ہے یہ امپریشن جو ہے, لیکن دیکھیں ہم ایس سی او کا ایک بڑا امپورٹنٹ رکن ہے ایس سی او کا, اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے میر صاحب جو میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی پلیٹ فارم جو انٹرنیشنل برادری کے پلیٹ فارم ہیں بڑے انفیکٹو ہو گئے, جس میں یو این او بھی ہے, جس میں اور بھی پلیٹ فارمز ہیں, سیکورٹی کونسل ہے, یہ سارے پلیٹ فارمز جو ہے نا ان کی افیکٹونیس اتنی, اس میں مونوپلی جو ہے نا وہ امریکہ کی
اسرائیل کی آپ دیکھیں کشمیر کا جو ایشو ہے، اسرائیل فلسطین کا جو ایشو ہے وہ کہیں بھی نہیں، لیکن یوکرین کا ایشو جو ہے رولا فوری طور پہ جو ہے وہ عراق پہ حملہ کرنا ہو، لیبیا پہ حملہ ہو، فوری طور کے اوپر سب کچھ ہو جائے. اس لیے یہ ایک پلیٹ فارم جو ہے آلٹرنیٹ جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں میں دو تین ان کی کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں. یہ پلیٹ فارم الٹیمیٹلی ہمارے یہاں پہ ریجن ہے، ہمارے جو یہاں پہ جو ورلڈ پاورز بیٹھی ہوئی ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً آدھی سے زیادہ جو مین کائنڈ ہے وہ اس خطے میں رہ رہی ہے، جس میں SCO ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، اس میں ضرور کرنی چاہیے شرکت جو ہے. اچھا، اب ایک سوال اور ہے. واشنگٹن پوسٹ نے کچھ انٹیلیجنس کیبلز جو ہیں ان کو لیک کیا، جس میں بہت سے ملکوں کے بارے میں اس میں بتا رہے ہیں جی کہ پاکستان کی جو منسٹر فار اسٹیٹ ہیں ہنا ربانی کھر صاحبہ، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ جی پاکستان جو ہے نا اس کو امریکہ اور مغرب کی بجائے چین کی طرف جانا چاہیے. تو سوال میرا یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ پاکستان میں حکومت کی جاسوسی کر رہا ہے. کیا اس کو کیا ضرورت ہے جاسوسی کرنے کی؟ دیکھیں پاکستان کی جو جغرافیائی لوکیشن جو ہے نا وہ بڑی اسٹریٹجکلی بڑی امپورٹنٹ ہے. جو چائنا کی انسرکلمنٹ جو کرنا چاہتا ہے امریکہ دے آر دا بگیسٹ ٹریڈ پارٹنرز ان دا ورلڈ. کسی بھی دو ملکوں میں اتنی زیادہ ٹریڈ نہیں جتنی چائنا اور اس میں. بہرحال وہ ان کا اپنا آپس کا معاملہ ہے. لیکن ہم اس خطے میں رہ رہے ہیں، ہماری سرحدیں جو ہے چائنا سے مل رہی ہیں. چائنا ہمارا ایک قابل اعتبار قابل اعتماد دوست ہے پچھلی کئی دہائیوں سے. ہم بچے تھے جب چائنا کے ساتھ جو ہے دوستی ہماری ڈیولپ ہوئی. اب سفید ہو گئے ہیں بال جو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سی پیک یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چائنا کے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ بالکل امپیریٹیو ہے. اسی طرح رشین فیڈریشن جو ہے اس ریجن کی ایک طاقت ہے. سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، یہ سارے کے سارے، ایران SCO میں اب آ چکا ہے، ترکی وغیرہ، یہ سارے ایسا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈیولپ ہو رہی ہے ساری کی ساری. تو لازمی طور پہ امریکہ کو جو ہے، ہم امریکہ کے مخالف نہیں ہیں، ہماری ان کے ساتھ کوئی نہیں، ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن ہم ان تعلقات کے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، ہم چائنا کے تعلقات جو ہے نا وہ اس کے ساتھ قربان نہیں کر سکتے، یا ان تعلقات ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ ہم کس کے ساتھ تعلقات رکھیں گے. ہمیں اپنے مفادات جو ہے ڈکٹیٹ کریں. کیا یہ امپریشن درست ہے کہ ایک طرف عمران خان جو ہے وہ پاکستان میں جو رجیم چینج کانسپریسی ہے اس کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہراتا ہے، دوسری طرف وہ خود امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بھی بنا رہا ہے، امریکی امبیسڈر ڈونلڈ بلوم فواد چودھری کے گھر بھی جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف دو نمبری کی میں یہ آپ خود بتا رہے ہیں، پہلے وہ کیا کہتے تھے، آج کیا کر رہے ہیں. دو نمبری دونوں طرف سے نہیں ہے. ہم نے کون سے نہیں، وہ ان کی طرف سے نہیں ہے. دیکھیں وہ نہیں، میرا سوال جو ہے نا وہ پورا سن لینا. اچھا چلو. سوال میرا یہ ہے کہ دوسری طرف IMF جس میں امریکہ کا سٹیک بہت زیادہ ہے اور شیئر بہت زیادہ ہے، وہ ابھی تک پاکستان کے ساتھ وہ چھوٹی سی ڈیل ہے وہ ڈیل نہیں کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے $1.5 بلین امریکہ پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے اس میں امریکہ جو ہے ایک بڑا مثبت کردار ادا کر سکتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے. اگر یہی صورتحال رہی تو لازمی طور پہ جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقاصد تو نہیں حاصل ہوں گے. جی، وہ مقاصد جو ہیں ہماری جو نیشنل امپیریٹیوز ہیں یا ہماری جو قومی جو ترجیحات ہیں ان کا وہ حصہ ہیں کہ ہم نے چائنا کے ساتھ، چائنا ریلائبل ہے اور اس کی ریلائبلٹی پچھلے 60 سال کے اندر ٹیسٹ ہو چکی ہوئی ہے. آج کے اس دور کے اندر ہمیں کہیں سے نہیں ملا تیل جو ہے ہمیں رشیا دے رہا ہے. ہمیں LPG بھی LNG بھی جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہے یہاں سے اپنے سینٹرل ایشیا کے بھائیوں سے. تو ہمیں اس ریجن میں یا شنگھائی کوآپریشن میں جو ہے ہمارا رول جو ہے وہ ہمیں زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے یا کسی جس زمانے میں ہم سیٹو سینٹر میں ہوتے ہیں تو اس نے زیادہ فائدہ پہنچایا. بات کلیئر ہوگی ساری. اس کا مطلب ہے کہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے جو بھی کہا ہے وہ اس وقت پوری جو رولنگ الائنس ہے یہ اس کا کنسنسس ہے. خواجہ صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ بھی یہی کریں. بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، اجازت دیجیے.